نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کی عبادت اہل ایمان مسلمانوں مرد و زن پہ فرض ہے۔ عبادت کا طریقہ نماز کوئی بھی ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ جسے ہم عبادت کہتے ہیں، اس کا طریقہ نبی رحمت کے فرامین، آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کا فرمان، آپ کی شریعت کے اگر تابع ہیں تو میرے اعمال اور آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ رب رحمان فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن پاک کو اس ماہ مقدس میں نازل کیا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی واضح روشن نشانیاں ہیں اور یہ کتاب فرق کرنے والی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کیا کیا احکامات ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کو ادا کرنے کے بعد، اللہ رسول کی گواہی دینے کے بعد جو میرے اور آپ کے اوپر حکم اسلام کا فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ یہ رمضان مقدس، یہ ماہ مقدس، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، رمضان کے کیلنڈر چھپتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر عدل کیا جائے، انصاف کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، اس کی ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، برکت بھی ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی بنتا ہے اگر اہل ایمان سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رب رحمان کو منا لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ کتاب بڑی واضح ہے۔ نبی رحمت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے بہت ساری قوموں کو شان، عزت، رفت، بلندیوں سے نوازا۔ جن قوموں نے قرآن کریم کی مخالفت کی، اس کی معصیت کی، اس کے احکامات کے مطابق اپنے شب روز کو نہ گزارا، وہ پستیوں کے اندر، مظلومیت کے اندر، بالکل محترم بھائیو ذلت کے اندر پھنستے ہی چلے گئے۔ آئیے ہم اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج 23 رمضان مکمل ہو چکا ہے، 24 کی رات اپنا دامن ہمارے اوپر ڈال رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے دیکھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو یاد کریں، قرآن کریم کے مطابق اپنی سیاست، اپنی تجارت، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، ہماری عدالتیں کتاب و سنت کے قوانین کے مطابق ہمیں انصاف دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے محترم بھائیوں؟ ممکن تب ہی ہے اگر ہم اہل ایمان، اہل اسلام ان تعلیمات کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ قرآن کریم میرے محترم بھائیوں بڑی انقلابی کتاب ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر قرآن کریم کو جن قوموں نے تھاما، صحابہ کرام نے اس کے احکامات کے ساتھ محترم بھائیوں محبت کی، بعمل زندگی بسر کی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے معاملات کو دیکھیں، ٹٹولیں، پرکھیں، ہماری شب و روز کیسے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو دنیا میں آنے کے بعد ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک، ہماری تدفین تک اسلام ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، مگر یہ چہرہ، میرا آپ کا چہرہ کھلی کتاب ہے، میرا آپ کا چہرہ کھلی کتاب ہے، مگر محترم بھائیوں اگر ہمارے چہرے پہ خوشی کے لمحات ہیں، خوشی کے آثار ہیں،
پوچھنے والا پوچھے گا۔ محترم بھائیو، آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، اسباب کیا ہیں؟ چہرہ کھلی کتاب ہے، یہی پریشانیاں ٹینشنیں ہوں، چہرے کے اوپر اداسی ہوتی ہے، چہرہ پریشان ہوتا ہے، پوچھنے والا ہماری پریشانی پوچھتا ہے، مگر میرا آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ انہ علیم بذات الصدور، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا حکیم، ہمارا نبض شناس ہماری نبض چیک کر کے بتا سکتا ہے۔ بھائی جان، آپ کو بخار ہلکا ہے، آپ کو بخار تیز ہے، بی پی کو بتا سکتا ہے، ہمارا بی پی لو ہے یا ہائی ہے، مگر ہماری دل کی کیفیت نہ کسی ڈاکٹر کے علم میں ہے، نہ کسی حکیم کے علم میں ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی شہید جانتا ہے، نہ کوئی مجاہد جانتا ہے، نہ کوئی حافظ جانتا ہے، نہ کوئی قاری جانتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر جانتا ہے، نہ کوئی حکیم جانتا ہے۔ ہاں، صرف اللہ کی ذات کے بعد اگر وہ ہستیاں ہیں انبیاء کرام کی، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اپنی وحی کے ساتھ باخبر کر دیتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے دیکھنا ہے اس دل کی کیفیت کو ہر وقت میں اور آپ مثبت رکھیں۔ اس دل کی کیفیت، اس دل کی سوچ، دل و دماغ کی سوچ کے اندر مثبت پن ہو، انصاف کا پن ہو، فائدے والا پن ہو۔ نبی رحمت فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ جوراباد آپ کا شہر ہے، آپ کے ضلع کا ایک حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گورنمنٹ کالج جوراباد سے اہل علم لوگ ہیں، علم کی قدر ہے۔ دنیا کے علم کے بغیر دنیا کی ترقی ناممکن ہے، مگر دین کے علم کے بغیر دنیا کی ترقی بھی، اور خاص کر آخرت کے معاملات، ہمیشہ کی زندگی علم کی، دین کی تعلیم کے بغیر محترم بھائیوں ناممکن ہے۔ ہمیں نماز سیکھنا ہوگی، ہمیں قرآن سے محبت کرنا ہوگی، ہمیں سیرت نبی کو پڑھنا ہوگا، ہمیں سیرت صحابہ کرام کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر، وہ پروفیسر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایگزام لے رہے تھے، ہمارا پروفیسر، ہمارا دوست، چہرہ وہی پریشان ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی جان خیریت ہے؟ کہتے واقعہ کچھ ایسا ہی ہے۔ آج مجھے آپ کو فکر کرنا ہوگی، کہیں ایسا ہمارا تعلق تو نہیں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ؟ صرف رمضان کے اندر ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، نماز کی فکر کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر؟ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی، اللہ ہمیں بھائی بھی دے نیک دے، ہمیں رشتہ دار بھی دے نیک دے، ہمارے محلے والے بھی ہوں تو نیک اللہ ہمیں ہمسایہ دے، اللہ ہمیں اولاد دے تو وہ بھی نیک دے، مگر تربیت ہم نے کرنی ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے محلے کے اندر معاملات، تبلیغ کو لے کے چلنا ہے، دعوت دین کو لے کے چلنا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے پروفیسر؟ کہتے بڑے بھائی تھے میرے، بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا، میری شادی کی، مجھے مکان بنا کے دیے شادی سے پہلے، شادی کے بعد کہنے لگے بھائی اپنا پاسپورٹ بناؤ، میں تم میاں بیوی دونوں کو عمرے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ہر وقت اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ محبت سچی کرنا ہوگی۔ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، جینا بھی ہے برباد تو مرنا بھی حقارت۔ آج نبی رحمت کی ذات کے بارے میں ہر بندے کی محبت ہے، ہر بندے کی عقیدت ہے۔ نبی رحمت کے بارے میں ہندو بھی لکھتا ہے، نبی رحمت کی تعریف کرتا ہے، عیسائی بھی تعریف کرتا ہے، غیر مسلم بھی تعریف کرتا ہے۔ مسلمان کیوں نہ کریں؟ مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں، مسلمانوں کے ہادی اور رہبر و رہنما ہیں۔ مگر مسلمان بھائیوں، حرف آخر ہے جو حشر تک کے لیے خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے۔ ذات کے چرچے سب کرتے ہیں، اصل معاملہ میرے مسلمان بھائیوں خاتم الانبیاء آپ کی بات ہے۔ آئیے اس مختصر نصیحت کے اندر جو اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی ذات کا بھی احترام کریں، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات کا احترام کریں۔ آپ کی ذات کا احترام بھی ہمارے اوپر فرض ہے، آپ کی بات کا احترام بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اس طریقے سے لے کے دین کو چلیں گے، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی دو ہی نام ہیں، ایک رب کی توحید کا چرچا ہے، ایک نبی رحمت کی رسالت کا اعلان ہے۔ ہاں میرے مسلمان بھائیوں، وہ پروفیسر کیا کہتا ہے؟ انہی دونوں کے اندر بھائی کے اوپر بیماری آ گئی، میرا آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ علاج کیجئے، دوائی لیجئے، مگر عقیدہ یہ رکھیے اس دوائی کے اندر میرے رب نے شفا ڈالنی ہے۔ ہاں محترم بھائیو، دعا
بھی لینی ہے، دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کھانی ہے، پھر اپنے رب کے اوپر یہ توکل، بھروسہ اور عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ دعائیں بھی رب سنتا ہے، شفا بھی رب دیتا ہے۔ کہتا ہے بھائی بیمار ہو گئے، ہم بھی پریشان تھے، ایک تو سیٹ قریب ہے، دن قریب ہے روانگی کا، بھائی کی صحت کے اندر کچھ افاقہ نہیں ہو رہا، مگر ایسے بھی لمحات آئے، ایسے بھی لمحات ہیں محترم بھائیوں۔ وہ کیا تھے؟ ہمیں ان لمحات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کہتا ہے بھائی نے ایک بچے سے کہا بیٹا قرآن لے کے آؤ، قرآن کو مانگا گیا، قرآن پاک کو لے کے آئے، مگر اس بھائی نے بڑا جملہ کفریہ کہا۔ کیا کہہ دیا؟ اس کتاب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور مسلمان بھائی کوئی ہمارا تو ایسا معاملہ نہیں، پورے 11 مہینے ہم اسے بند کر کے رکھیں، رمضان آئے تو اسلام آئے۔ یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو صرف رمضان کے اندر نماز کی بھی فکر کرتا ہے، روزے کی بھی فکر کرتا ہے، سحری کی بھی فکر کرتا ہے، افطاری کی بھی فکر کرتا ہے، مگر یہ روزہ سحری افطاری کرنے کا نام نہیں۔ روزہ محترم بھائیو صبر کا پیغام بھی دیتا ہے، روزہ مسلمانوں کے اندر جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، روزہ مسلمانوں کے اندر محترم بھائیو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ آئیے مسلمان بھائیو، یہ ماہ مقدس آج 23 رمضان ہے، آج سے 4 دن بعد 27 رمضان مبارک کا دن تھا محترم بھائیو، جو ہمارے اوپر آنے والا ہے، مگر 14 اگست 1947 کی نسبت سے 27 رمضان مبارک کو جس وطن میں آج ہم بڑے امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر، اس کا معرض وجود میں آنا بھی 27 رمضان مبارک میں تھا۔ آئیے اپنے رب کی قدر کریں، اپنے نبی کی قدر کریں، اپنے دین کی قدر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی قدر کریں۔ یہ وطن ایسے نہیں ملا۔ ہجرت مکہ کے بعد، مکہ سے صحابہ اکرام کا نکلنا، رسول رحمت کا ہجرت کرنا، میرے محترم بھائیو مدینہ منورہ میں آنا، اسی نہج کے اوپر، اسی طرز کے اوپر، اسی جذبے کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں نے اگست کے اندر محترم بھائیو اللہ کے دین کے لیے، وطن عزیز کے لیے لاکھوں کے اندر ہجرتیں کیں۔ مورے مسلمان بھائیو، لاکھوں کے اندر مسلمانوں نے شہادتیں پیش کیں۔ آئیے جہاں پہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں اور بھائیوں کے لیے، ہم اپنے وطن کو کبھی نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمارے وطن کو قائم رکھنا، اس کے اندر امن و سکون کا معاملہ کرنا، اس کے حکمرانوں کو اسلام کی دولت تو دی ہے، اسلام کی دولت کو سمجھنے کی بھی توفیق دینا، اسلام سے محبت کی بھی توفیق دینا۔ کہنے لگے بھائی نے جب قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ ہم تمام پریشان تھے کہ بھائی نے کیا کہہ دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے آپ کے بارے میں بھی ہمیں ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ نبی رحمت سورۃ فرقان کے اندر رب کی عدالت میں کہیں ایسا نہ کہہ دیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول، رسول کریم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ دیا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیو آئیے قرآن کے نظام سے، قرآن کی اس کتاب سے، قرآن پاک سے، اللہ پاک کی اس کلام سے ہم سچی محبت کریں۔ اور محترم بھائیو، مسائل بہت زیادہ ہیں، وقت بڑا ہی کم ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اور ہر دن اور رات ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے رب کی معافی مانگنی ہوگی۔ محترم بھائیو کہتا ہے پروفیسر بھائی دنیا سے چلا گیا، ہم چند دنوں کے بعد اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں تھے، مگر زبان پہ کوئی دعا نہیں آ رہی۔ وہی بھائی کی ٹینشن ہے، نیکیاں اس کی اپنی جگہ پہ ہیں، حسن سلوک اپنی جگہ پہ ہے، مگر اللہ کے دین کے ساتھ، رب رحمان کی کتاب سے ساتھ، نبی رحمت پہ نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، کہنے لگا زبان پہ ایک ہی دعا تھی جو سورۃ آل عمران کی ہے، غالباً آیت نمبر 8 ہے۔ رب رحمان فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ میرے مسلمان بھائیو، شیطان چاہتا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ رب رحمان کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بڑا واضح دشمن ہے،
تمہارا اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آئیے اس ماہ مقدس کو اپنے لیے نجات کا مہینہ بنائیں، اس ماہ مقدس کی گھڑیوں کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، رمضان سے رمضان تک، جیسے نماز سے نماز تک، جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مسلمانوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، نبی رحمت کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، سودی کاروبار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے پاکستان جیسے اس وطن عزیز کو قرضوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے، سودی قرضوں نے، آئیے وقت کی ضرورت ہے ہم اس کلمے والے پرچم، اس کلمے والے وطن کے اندر ہم بھی اللہ کے دین کے والے کلمے کو تھام لیں۔ ہماری عدالتوں میں، ہمارے ایوانوں میں، ہماری تعلیمی نظام کے اندر، ہماری تجارت کے اندر، ہمارے ہر معاملے کے اندر کتاب و سنت کے نظام کا نفاذ ہوگا، خوشحالیاں ہمارا مقدر بنے گی، ہمارے ماتھے نہیں ہمارے قدموں کو بوسہ دیں گی۔ آئیے فرق یہ ہے کہ ہم صرف کاغذی مسلمان ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ اصحاب رسول کی طرف دیکھیے، خلیفہ اول کو لیجئے، خلیفہ دوم کو لیجئے، خلیفہ سوم کو لیجئے، خلیفہ چہارم کو لیجئے، خلیفہ پنجم کو لیجئے، جتنے خلفاء گزرے ہیں اللہ کے دین کے پرچم کو انہوں نے بلند رکھا ہے، اسلامی سرحدات پھیلتی چلی گئی ہیں۔ خلیفہ محترم بھائیوں، خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے اندر اسلامی سرحدات بہت زیادہ پھیل چکی تھیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج تو مسلمان، اقبال انہی کے بارے میں کہتا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو۔ بڑی بات کی ہے اس نے، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، برادریوں سے نکل کر، اپنی صوبائی علاقوں سے، تعصبات سے نکل کر، لسانی تعصبات کو ختم کر کے، فرقہ وریت کو بالکل دبا کر، ہم نے ایک رب کی توحید کے لیے، ایک نبی کی ناموس کے لیے، ناموس اسلام کے لیے، ناموس قرآن کے لیے، ناموس وطن کے لیے، ناموس مسلم کے لیے ہم نے ایک ہونا ہوگا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، کیوں اتحاد کیوں کرنا ہے؟ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا راستہ بھی ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری منزل ایک ہے۔ آئیے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ کے سچے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ گھڑیاں بیت رہی ہیں اور بیت جائیں گی، ان اپنے ایام کو، یہ رات جاگنے والی طاق راتیں، یہ باقی جو راتیں رہتی ہیں، اپنے رب کو منا لیں میرے محترم بھائیوں۔ اور میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں۔ رب رحمان کہتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور کیجیے، قرآن کریم بڑی آسان کتاب ہے، حافظ صاحب تلاوت کر رہے جس صورت کے اندر آیات کی، ان کے اندر بھی رب رحمان کہتے ہیں ہم نے قرآن کو بڑا آسان نازل کیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالیاں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستیاں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے محسن بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کب معاملہ بنے گا؟ جب اسلامی حکومت کا نفاذ ہوگا۔ آئیے پاکستان کے اندر ہم بھی اسلامی سیاست کی بیس بنیں، اپنے بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ پلیٹ فارم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا پلیٹ فارم ہے، کلمہ طیبہ کا پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان جیسا عظیم وطن کے اندر ہم اتحاد اتفاق کی فضا کو قائم کریں اور رب رحمان کے دین کے لیے
لیے ہم ایک ہو جائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، موسم کی شدت آپ کے سامنے تھی۔ آج سے 2 ہفتے پہلے رمضان کے پہلا دوسرا جمعہ بارشوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ موسم ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو، آپ بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی فصلوں کی عشر ان لوگوں کو دیجیے، اپنے مال کو پاک کیجیے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ان لوگوں پہ خرچ کیجیے جو اللہ کے دین کے لیے برسر پیکار ہیں، ان لوگوں کو خرچ کیجیے۔ خاص کر ہمارے مدارس کے طلباء حافظ بھی ہیں، قاری بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، مجاہد بھی بنیں گے، میرے مسلمان بھائیوں مسافر بھی ہیں۔ آئیے ہم اپنے مالوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے اپنی آخرت کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ جو ہمارے اہل ایمان مسلمان بیمار ہیں یا اللہ رب العالمین انہیں رحمت کاملہ سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی والدین میں سے میرے والدین، آپ بھائیوں کے والدین جن کے حیات ہیں ان کی فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کے حقوق پورے کریں، ان کی خوراک لباس علاج کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ اور جن مسلمان بھائیوں کے والدین دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کی بخشش فرمائے، شہدائے اسلام کی شہادت اللہ قبول فرمائے، اسیر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ رہائی دے جو اللہ کے دین کے لیے برسر پیکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، نیک اعمال والی، محتاجی سے پاک زندگی دے۔ موت آنی ہے، یقیناً آنی ہے، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔